یہ جو مدد اور نصرت ہوتی ہے یہ ہمارے والے دین پر نہیں آتی. یہ جو ایک جملہ ہمارے اندر موجود ہے، آخر کچھ تو ہمارے اندر ہے، آخر کچھ تو ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے تہجد پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے حج کرتے ہیں، ہم عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے؟ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اتنے دین پر اللہ کی مدد نہیں آتی. یہ کچھ تو ہے پر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. اللہ کی مدد آتی ہے پورے دین پر. اگر 1450 سالہ تاریخ کو دیکھیں گے تو بڑی تلخ قسم کی حقیقت سامنے آئے گی کہ دین کو نقصان غیروں نے اتنا نہیں پہنچایا جتنا ہم نے خود پہنچایا ہے. اس لیے کہ ہم اس پر مطمئن ہیں کہ کچھ تو ہمارے اندر ہے. یہ کچھ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. جب تک ہم یہ ارادہ نہیں کر لیں گے کہ اے اللہ میرا ارادہ تو پورے دین پر چلنے کا ہے، میری مدد فرما، مجھے چلا دے دین پر. اے اللہ میرا ارادہ تو ہر گناہ کو چھوڑنے کا ہے، میں بڑا بے بس ہوں، مجھ سے گناہ چھڑا لے. جب تک ہم یہ ارادہ نہیں کریں گے مدد والے راستوں پر ہم نہیں چل سکتے. ایک یہ جملہ جو شیطان نے ہمیں سکھا دیا بہت کثرت سے ہمارے اندر رائج ہے، اس جملے کو چھوڑیں. یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے یہ جملہ. دوسرا ایک اور جملہ جو شیطان نے ہم سب کو سکھا دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ کہ باہر کا جو دین ہے وہ اس کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اندر کو درست فرمایا ویسے باہر کا دین بھی سکھایا. شکل کیسے ہو یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لباس کیسے ہو یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، شادی کیسے ہو یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ظاہری زندگی کیسے ہو یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اندر کیسا ہو باہر کیسا ہو مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ شیطان کا سکھایا ہوا جملہ ہے. اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر سے ہم یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، ہندو بن جائیں، سکھ بن جائیں، کوئی بات نہیں، یہ غلط ہے. اندر بھی ٹھیک ہو باہر بھی ٹھیک ہو. صحابہ نے اپنا اندر بھی ٹھیک کیا، اپنا باہر بھی ٹھیک کیا، اپنے ظاہر کو بھی بنایا، اپنے باطن کو بھی بنایا، اپنے اخلاق کو بھی درست کیا، اپنے اقوال کو بھی ٹھیک کیا، اپنی سوچ کو بھی بدلا اور اپنی بات کو بھی بدلا، اپنے ظاہری نظام کو بھی بدلا، اپنے اندر کے نظام کو بھی بدلا. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ کہہ دینا کہ جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے یہ شیطان کا سکھایا ہوا جملہ ہے، یہ شیطانی جملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہم سب کو. اندر بھی ٹھیک کرو باہر بھی ٹھیک ہو، اندر بھی ٹھیک ہو باہر بھی ٹھیک ہو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آیا کرتی. صحابہ نے اندر باہر دونوں کو ٹھیک کیا ہے. اور کیسا ٹھیک کیا؟ ایسا ٹھیک کیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے باہر سے کوئی آدمی آیا کرتا تو اس کو پوچھنا پڑتا من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ تاریخ اٹھائیں، حدیث اٹھائیں، کتنے لوگ جو باہر سے آئے، قبیلے آئے، قبیلوں کے سردار آئے، لوگ آئے، مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پہنچے، مسلمانوں کی مدد کے واقعات سن کر پہنچے. بدر کے اندر مسلمانوں کی یہ مدد ہوئی، احد کے اندر مسلمانوں کی یہ مدد ہوئی، فلاں جگہ مسلمانوں کی اللہ نے ایسی مدد کی. واقعات پھیلتے چلے گئے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آیا کرتے اور آتے اور مسجد نبوی کو دیکھتے کہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. سب کی شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، سب کا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، سب کے اقوال ظاہر باطن بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ویسا ڈھلا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آنے والا پوچھا کرتا من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اس لیے کہ یہ اندر اور باہر دونوں صحابہ نے بنایا ہے، دونوں کی اصلاح کی ہے. اپنے اندر کو بھی ٹھیک کیا، اپنے باہر کو بھی ٹھیک کیا، پھر اللہ پاک اپنی مدد فرمایا کرتے ہیں. تو یہ جو چند جملے ہمارے اندر رائج ہیں کہ جی کچھ تو ہمارے اندر ہے، جی ہمارا اصل تو اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کو ٹھیک ہے جی باہر بھی اندر ٹھیک ہونا چاہیے.
نہ نماز کی ضرورت ہم نے سمجھی، نہ روزے کو ضروری سمجھا، نہ ظاہری شکل و صورت کو ضروری سمجھا، نہ ظاہری معاملات کی درستگی کو ضروری سمجھا۔ چور ڈاکو سب کچھ ہم اپنے آپ کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر انتظار میں ہے جی اللہ ہماری مدد کریں۔ قرآن پاک کو اگر غور سے دیکھا جائے، دو چیزوں پر اللہ پاک نے فوری طور پر مدد کا وعدہ کیا، دو چیزوں پر۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب بھی تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، فوری طور پر اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے دین کی مدد کرو گے، میری مدد کرو گے، اس لیے کہ دین کی مدد کرنے والا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں بھی دین کا کام کرتا ہوں۔ وہ دین کا کام جس کو اللہ کہے کہ ہاں واقعتاً اس نے دین کا کام کیا ہے، اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب لوگ اللہ کی دین کی مدد کریں گے فوری طور پر اللہ ایسے بندوں کی مدد کریں گے۔ دوسری فرمایا کہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہو فوری طور پر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے یمن بھیجا تو یہ نصیحت فرمائے، مظلوم سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو فوری طور پر آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ مظلوم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہم ایسے مظلوم ہیں جو خود ظالم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے آج ہمارے اوپر بڑے ظلم ہیں، لیکن اس میں کوئی بات اس میں جو ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اگر خود اپنے گریبان پر منہ ڈالے تو وہ خود کتنا بڑا ظالم ہے۔ معاملات کے اندر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، معاشرت کے اندر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، گھروں کے اندر کتنا ظلم ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر کتنا ظلم کرتا ہے، ہماری زبان سے دوسروں پر کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم کتنا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے کانوں سے کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنا جھوٹ سننے کے ہم عادی ہیں، کتنی واہیات سننے کے ہم عادی ہیں، کتنی غلط باتیں سننے کے ہم عادی ہیں، کتنی غلط بات کہنے کے ہم عادی ہیں، کتنا غلط کھانے کے ہم عادی ہیں، کتنا غلط بولنے کے ہم عادی ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے اپنی زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ مظلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم خود ظالم بھی ہیں۔ آج کہیں سے بھی سنو بھائی نے بھائی کا پیسہ دبا لیا، ایسی چیزیں جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ حقیقی بھائی، سگا بھائی کا پیسہ نہیں دے رہا، کوئی غیر نہیں ہے، اپنا بھائی کی زمین ہڑپ کیے ہوئے ہے۔ ایک بھائی اپنی بیچاری بیوہ بہن کا حصہ کھائے ہوئے ہے، ہڑپ کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کا مال غصب کیا ہوا ہے، ایک آدمی اپنے دوست کا مال غصب کیا ہوا ہے۔ ایسی گندی زندگی اور ایسا گندا کردار آج ہم لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے ہمیں کیسے کھڑے ہو کر کیسے جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ایک مہلت دی ہے۔ اس مہلت کے اندر اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں کہ سرخ روئی کے ساتھ دنیا چھوڑ کر جا سکیں۔ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، قبر کے اندر مصیبت ہمارے گلے نہ پڑی ہوئی ہو۔ ایک آدمی اگر کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے، 7 زمینوں تک اس کو اکھیڑ کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ کسی کا مال غصب کر لیا، وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ مال پسند ہے، رکھو اس کو، سنبھالو۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال سیاہ رنگ کا سانپ بن کر اس کے گلے میں آ جاتا ہے اور کہتا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، بڑا سنبھال کر رکھتا نا، میں وہی ہوں، میں سانپ نہیں ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں۔ مہلت ہے، وقت ہے میرے پاس، وقت ہے آپ کے پاس کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایک اسلام کے مطابق مسلمان بن کر دنیا کے اندر جینا سیکھیں اور مسلمان بن کر دنیا سے جانا سیکھیں۔
مسلمان بن کر جئیں گے، اللہ مسلمان بن کر مرنا ہمارے لیے مقدر فرمائیں گے، اور مسلمان بن کر مرے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے ہر قسم کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے گناہ غالب آ جائیں، اور یہ جو تھوڑا بہت ایمان ہمارے اندر ہے کہیں موت کی سختیوں میں یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ کرے اگر میں کوئی نیک کام نہیں مجھ سے ہوتا، کم سے کم میری وجہ سے کسی کا دینی نقصان نہ ہو، میری وجہ سے کوئی آدمی دین سے دور نہ ہو جائے۔ کتنے بندے ہیں، شرم آتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے اسلام سے دور ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ لیا ہم نے، ان کا کردار دیکھ لیا، ان کے معاملات دیکھ لیے۔ یہ تو مسلمان، آج ہم نے تعارف ہی اپنا یہ پیش کیا ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مال کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، مال کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، مال کے لیے سیاسی پناہ لے سکتا ہے، مال کے لیے غلط بیانی کر سکتا ہے، مال کے لیے ویزے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج ہم نے اپنا کردار عالم پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ ہم مال کے بھوکے ہیں، ہم مال کے لیے ہر کام ہمارے لیے جائز ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جیب کاٹنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، گلا کاٹ سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کردار ہے جو لوگوں کے سامنے آیا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ کردار سامنے آئے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جان تو دے سکتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جو جان دے سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جان دے سکتا ہے کفر کی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، جو جان دے سکتا ہے سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اپنی آخرت کا ستیہ ناش نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعارف اس طریقے سے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔